سورہ عبسہ سورہ نمبر 80 آیت نمبر 9 and 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. انشاءاللہ 2 آیتیں ہم کریں گے اور یہ دونوں آیتیں کانٹیکس میں ہیں. پچھلی آیت کے آیت نمبر 8 ہم نے پڑھی تھی، اس میں ہم نے دیکھا تھا وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى، اور رہا وہ جو کیا کرتا ہے، آتا ہے آپ کے پاس دوڑتا ہوا. وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا، یعنی وہ جو صحابی ہیں ان کے متعلق بات کہی جا رہی تھی. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ آیت نمبر 8 کے اوپر جس طرح سے یہاں پر اس آیت کے اوپر لام الف لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 8 کے اوپر بھی لام الف لکھا ہوا تھا. جب بھی آیت کے اوپر لام الف لکھا ہوا دکھائی دے، اس کا مطلب ہے ڈونٹ سٹاپ. یہ وقف کی سائن ہے، یعنی کہاں پوز کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے، ان سائن سے پتہ چلتا ہے. تو لا کا مطلب ہوتا ہے ڈونٹ سٹاپ، نہیں رکے. تو یعنی ابھی ترجمہ جاری ہے. تو ہم نے جو پڑھا تھا، رہا وہ شخص جو آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا، اسی کے کنٹینیوشن میں یہ دونوں آگے کی آیتیں آ رہی ہیں. وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ لَهُ تَلَهَّى. ٹھیک ہے، تو ہم پہلا لفظ لیتے ہیں. سب سے پہلا ورڈ ہے وَهُوَ، دو الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے، وا کو پہلے ہم دیکھتے ہیں. وا یہاں پر واو حالیہ ہے. ٹھیک ہے، حرف حالیہ. حالیہ کا مطلب ہوتا ہے سرکمسٹانشیل پارٹیکل. ٹھیک ہے، یعنی اب یہاں پر ہم ترجمہ واو کا کر سکتے ہیں وائل، حالانکہ. اور وہ شخص جو دوڑتا ہوا آیا آپ کے پاس، وہ حالانکہ. حالانکہ، اور ایک اور بات یاد رکھیں کہ یہ ساری چیز ہم ڈیٹیل میں کر رہے ہیں تو ہم اس طریقے سے ترجمہ کر رہے ہیں. ادروائز آپ کو بہت سارے ترجمے میں آپ کو واو کا ترجمہ صرف اور ہی دکھائی دے گا. ٹھیک ہے، ایک اور دوسرے قسم کا جو واو ہم پڑھ چکے ہیں، واو قسمیہ، جو سورہ نازیات میں ہم نے پڑھ لیا تھا. واو کا مطلب ایک تھا قسم. ٹھیک ہے، اور دوسرے کا ساری جگہ پر اور کا بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ واو کا ترجمہ اور بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم گرامیٹکلی کر رہے ہیں تو اس حساب سے ہم نے ترجمہ آپ کو بتایا حالانکہ، وائل. ٹھیک ہے، واو کا ترجمہ ہو جائے گا حالانکہ، وائل. نیکسٹ ورڈ از ہوا. ہوا، ہوا یہاں پر ڈیٹیچ پروناؤن ہے. ڈیٹیچ کہا جاتا ہے جو اٹیچڈ ہو کر نہیں آ رہا ہو، جو جڑ کر نہیں آ رہا ہو، اس کو کہا جاتا ہے ڈیٹیچ پروناؤن. ٹھیک ہے، یعنی ضمیر منفصل، فصل سے بنا ہے منفصل. ٹھیک ہے، منفصل. منفصل یعنی فاصلے پر آنے والا. ہوا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، ہی. وہ اردو میں وہ کہیں گے، انگلش میں ہی. اور یا پھر حالانکہ. حالانکہ ہوا وہ. یخشا، یخشا جو ورڈ ہے یہ فعل مضارع ہے. فعل مضارع، فعل مضارع یعنی امپرفیکٹ ٹینس. اور امپرفیکٹ ٹینس ہم جانتے ہیں ہمیشہ حال پلس مستقبل یعنی پریزنٹ پلس فیوچر کا کمبینیشن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یکشا ہمیشہ امپرفیکٹ ٹینس والے جو ورڈ ہوتے ہیں وہ یتان سے شروع ہوتے ہیں. یا تا الف نون، یتان ایک ساتھ ملا کر کہیں گے، یا تا الف نون الگ الگ اگر ہم کہیں. یتان کا اپنا ترجمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یتان. یا کا ترجمہ ہوتا ہے وہ، تا کا ترجمہ ہو جاتا ہے وہ یا پھر تم یا پھر وہ، دونوں میں سے ایک ترجمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، فیمیل کے لیے وہ ہو جاتا ہے اور میل کے لیے تم ہو جاتا ہے. الف کا ترجمہ ہوتا ہے میں اور نون کا ترجمہ ہوتا ہے ہم. تو یکشا یا سے شروع ہو رہا ہے تو وہ سے کریں گے ترجمہ. تا سے ہوتا ہے تو تم یا وہ کرتے. الف سے شروع ہوتا ہے اکشا تو میں، اور نون سے شروع ہوتا ہے تو ہم کا ترجمہ کرتے. اب چونکہ یہ یا سے شروع ہو رہا ہے تو یکشا کا یا یعنی وہ، یکشا کا یا میں وہ آ گیا. ٹھیک ہے، پھر آگے ہم بڑھتے ہیں اس کے روٹ لیٹر کی طرف. اس کے روٹ لیٹرز ہیں یکشا کے خ
شین یا، یہ روٹ لیٹرز قرآن کریم میں 48 ٹائمز آئے ہیں. ٹھیک ہے. خوشین یا ایسے خوف کو کہتے ہیں جو کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پر طاری ہو، یعنی کہ کسی کی بڑائی، کسی کی عظمت کی وجہ سے دل پر طاری ہو جائے. یہ بات عام طور پر اس چیز کا علم ہونے سے ہوتی ہے، یعنی کہ جیسے اللہ رب العزت اللہ سے کیوں ڈرتا ہے؟ کیونکہ اللہ کی عظمت کو جس قدر وہ جانے گا اس قدر اس کے اندر خشیت پیدا ہوگی. یعنی اللہ کے علم سے، اللہ رب العزت کا علم حاصل کرنا انسان کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے، ڈر پیدا کرتا ہے. تو جس قدر علم بڑھے گا اللہ کے تعلق سے اس قدر خشیت بڑھ جائے گی، کیونکہ اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بڑھ جائے گی. ٹھیک ہے. تو خشیہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو فیئر، ڈرنا. ٹھیک ہے. اور یا پھر حالانکہ ہوا وہ یکشا، وہ ڈرتا ہے، وہ ڈرتا بھی ہے، وہ ڈرتا ہوا آیا ہے. تو ہم نے پڑھا تھا پچھلی آیت کو اگر ہم ملائیں، اور وہ کیا ہوا؟ وہ دوڑتا ہوا آپ کے پاس آیا اور وہ ڈرتا بھی ہے، حالانکہ اسے خوف بھی ہے، اللہ کی خشیت بھی ہے. نیکسٹ آیت کی طرف ہم آتے ہیں. فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا. ف یہاں پر الفاعل واقعہ ہے، حرف واقعہ. حرف واقعہ یعنی ریزلٹ پارٹیکل. ریزلٹ پارٹیکل فی جواب شرط. وہ جو شرط ہم نے دیکھی تھی، من آیا تھا نا ورڈ. من کا مطلب کیا لیا تھا ہم نے؟ شرط کے طور پر لیا تھا. وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور رہا وہ شخص وہ جو آیا. تو من شرط تھی اور یہاں پر اس کا جواب شرط دیا جا رہا ہے، اسی لیے اس کو حرف واقعہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم یہاں پر اس کا ترجمہ تو کر سکتے ہیں، اردو والا تو، یا پھر انگلش میں بٹ کا بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. بٹ پھر لیکن کا بھی ترجمہ کیا جا سکتا ہے، بٹ. ٹھیک ہے. تو یا پھر بٹ. تو ہم کر رہے ہیں تو انتا، جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہوا ویسے ہی بالکل ہے انتا. ہوا کیا تھا؟ ڈیٹیچ پروناؤن. اسی طرح انتا بھی ڈیٹیچڈ پروناؤن ہے. ڈیٹیچ پروناؤن یعنی ضمیر منفصل. منفصل یعنی فاصلے سے بنا ہوا. تو منفصل یہ ڈیٹیچڈ ہے، کسی سے اٹیچ نہیں ہوتا یہ اس طرف سے، اسی لیے اس کو ڈیٹیچ پروناؤن کہا جاتا ہے. انتا کا ترجمہ ہوتا ہے یو، یعنی آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. پھر یا تو انتا آپ. ان ہو، ان پلس ہو دو الفاظ ہیں، ان پلس ہو. ان یہاں پر پریپوزیشن ہے. پریپوزیشن یعنی حرف جر، اور حرف جر کے بعد فوراً جو چیز آتی ہے اسے ہم کہتے ہیں مجرور. حرف جر کو ہم جار کہتے ہیں، اور اس سے جو بھی چیز اٹیچ ہوتی ہے اس کو مجرور کہتے ہیں، یعنی جار اور مجرور کا کمبینیشن ہے یہ. ٹھیک ہے. حرف جر یعنی پریپوزیشن. حرف جر ان کا ترجمہ ہوگا سے. ٹھیک ہے. ان کا ترجمہ ہوگا سے یا فرام. سے، اردو والا سے اور انگلش والا فرام. ہم آگے آتے ہیں نیکسٹ ورڈ کی طرف. ہو یہ اٹیچ پروناؤن ہے. دیکھیں یہ ابھی ڈیٹیچ پڑھتے آ رہے تھے انتا اور ہوا کو، یہ ہے اٹیچڈ پروناؤن. اس طرف سے نہیں جڑ رہا، اس طرف سے جڑ سکتا ہے وہ. ٹھیک ہے. تو ہو جو ہے اٹیچ پروناؤن ہے، یعنی ضمیر متصل. متصل کا مطلب ہی ہوتا ہے جڑ جانا، اٹیچ ہو جانا. تو متصل سواد سے ہے. ٹھیک ہے. متصل وصلہ، وصل ہو جانا، جڑ جانا. ہو کا ترجمہ ہوگا ہم یا پھر اس. تو پہلے ہم نے دیکھا سے، اس سے، اور یہ ان کا ترجمہ تھا سے یعنی فرام، اور ہو کا ترجمہ ہے ہم یعنی اس سے، فرام ہم. ٹھیک ہے. ان ہو فرام ہم، اس سے. تلہا، تلہا یہ یہاں پر جو تلہا ہے یہ فعل ماضی ہے. یہ جو تا ہے یہ یتان کا تا نہیں ہے. اوکے. یہ اس کا پارٹ ہے. فعل ماضی.
فعل ماضی یعنی پاسٹ ٹینس، پاسٹ ٹینس، اور یہ پاسٹ ٹینس میں تا ایکسٹرا لیٹر ہے. اچھا اب یہ فعل ماضی جو ہے اس کے روٹ لیٹرز ہیں لام، ہا، واو. لام ہا واو، لام ہا واو یہ روٹ لیٹر جو ہیں قرآن کریم میں 16 ٹائمز ریپیٹ ہوئے ہیں، 16 مرتبہ. تو لام ہا واو تلہا جو کہا گیا ہے، تلہا کا مطلب آپ تلہا میں یہاں پر تا لام ہا واو کا بے رخی برتتے ہیں، یعنی یو آر ڈسٹریکٹیڈ ود ہم، ٹھیک ہے، ان کی وجہ سے آپ ڈسٹریکٹیڈ ہو گئے، آپ نے ان سے بے رخی برتی. تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے لہا تلہا کا یہ بے رخی برتنا، ٹھیک ہے. آپ نے اس سے کیا کیا؟ بے رخی برتی. آپ نے اس کو آپ نے اس سے ڈسٹریکٹیڈ فیل کیا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بے رخی برتتے ہیں، آپ ان سے مطلب ڈسٹریکٹیڈ فیل کرتے ہیں. پھر بٹ یا تو انتا آپ، ان سے، اس سے، انتا تو اس سے، تلہا آپ بے رخی برتتے ہیں، آپ ڈسٹریکٹیڈ فیل کرتے ہیں. کس سے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم سے. تو انہی کے تعلق سے یہاں پر بات آ رہی ہے، دونوں آیتیں انہی کے تعلق سے ہیں. فرام ہم یو آر ڈسٹریکٹیڈ. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا کہ آپ نے ان سے بے رخی برتی اور آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں کی. ہم یہ پہلے پڑھ آئے ہوئے ہیں کہ جو اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کہ آپ نے ان سے منہ پھیر لیا. ہم دونوں آیتوں کو کرتے ہیں ترجمہ کہ وہ اور، حالانکہ وہ اور کا ترجمہ بھی کر سکتے ہیں، حالانکہ کا ترجمہ بھی ہم کر سکتے ہیں. وہ اور یا پھر حالانکہ ہوا یعنی وہ، ہوا یعنی وہ کون؟ وہ صحابی تلہا، تلہا وہ کیا، سوری یکشا یعنی وہ ڈرتے ہوئے آئے، وہ ڈرتے ہیں. اور یا پھر حالانکہ وہ ڈرتے ہیں، حالانکہ وہ ڈرتے ہیں. فَأَنْتَ تو انت آپ، انہو اس سے، ان سے، تلہا آپ بے رخی برت رہے ہیں، آپ ان سے ڈسٹریکٹیڈ فیل کر رہے ہیں. تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایسے لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی آپ نے کیا کرنا چاہیے؟ قدر اور افزائی کرنا چاہیے. آپ کو ایسوں کی ہمت افزائی کرنا چاہیے، ان سے بے رخی برتنا نہیں چاہیے. تو یہاں پر بات کیا واضح ہو گئی کہ دعوت کے کام میں جب کسی کو دین کی طرف بلایا جا رہا ہو، اس کام میں کسی کی حیثیت کو نہیں دیکھا جائے گا. سارے لوگ برابر ہیں، چاہے وہ حیثیت والے ہوں بے حیثیت ہوں، امیر ہو غریب ہوں، آقا ہو غلام ہو، مرد ہو عورت ہو، چھوٹے ہوں بڑے ہوں، all are equal, all are equal in the field of دعویٰ. ٹھیک ہے، سب کے لیے ایک ہی طریقے سے رویہ اختیار کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو ہم ایک مرتبہ ریپیٹ کرتے ہیں، اور یا پھر حالانکہ ہوا وہ یا خشا ڈرتے ہیں، اور وہ ڈرتے ہیں، حالانکہ وہ ڈرتے ہوئے آئے ہیں. فَأَنْتَ پھر آپ، انہو اس سے، تلہا آپ بے رخی برت رہے ہیں، آپ ان سے منہ پھیر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے ہماری دونوں آیتیں پچھلی آیت کے کانٹیکس میں مکمل ہوئی. پچھلی آیت کیا تھی کہ آپ کے پاس وہ دوڑتے ہوئے آئے حالانکہ وہ ڈرتے ہیں، اور پھر آپ ان سے بے رخی برت رہے ہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.